ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے لیے منٹو کا ایک اور ریڈیائی ڈرامہ رندھیر پہلوان لے کر آئے ہیں۔ یہ ڈرامہ ان کی کتاب کروٹ میں شامل ہے۔ اس ڈرامے کے اہم کرداروں میں رندھیر پہلوان، ساوتری، شامو جو غریب چرواہا ہے مگر تیز مزاج ہے۔ شامو کا معاشقہ گاؤں کے امیر زمیندار کی بیٹی ساوتری کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسرے کرداروں میں شامو کی ماں مادھو جو رندھیر پہلوان کا شاگرد ہے اور تھانے دار۔ ڈرامے میں شباب اور انقلاب دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک طرف زمیندار کی بیٹی جانتے ہوئے بھی کہ ایک غریب چرواہے کو دل دے بیٹھتی ہے، اور دوسری طرف زمیندار ایک استحصال پسند وڈیرا ہے جو اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو نہایت چالاکی سے دبا دیتا ہے، اور اگر کسی کا قتل بھی کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتا۔ زمیندار کی بیٹی اپنے سخت گیر اور روایات کے پابند باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک غریب چرواہے سے پیار کرتی ہے کہ موقع آنے پر دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف شامو زمیندار کی بیٹی سے محبت بھی کرتا ہے اور ساتھ زمیندار کے استحصالی ہتھ کنڈوں کے خلاف آواز بھی بلند کرتا ہے۔ زمیندار کو اپنی بیٹی کے عشق کا معاملہ تو نہیں معلوم، لیکن شامو کی یہ ادا اسے بالکل نہیں پسند، کیونکہ وہ اس زمینداری اور استحصالی جاگیرداری کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ لوگوں سے زمیندار کے بنائے ہوئے کالے قوانین کے بارے میں کھل کر بات کرتا تھا۔ زمیندار نے آخر رندھیر پہلوان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ رندھیر پہلوان خود بھی ساوتری کا عاشق تھا، لیکن ساوتری کو وہ بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ زمیندار جب رندھیر کو شامو کے قتل کرنے کی ذمہ داری سونپتا ہے تو وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے کہ چلو رکیب راستے سے ہٹ جائے گا اور معشوقہ کے والد کی ہمدردی بھی مل جائے گی۔ اسی بہانے اگر ساوتری ہاتھ لگ جائے تو اور کیا چاہیے۔ ایک دن زمیندار اور اس کے منشی میں اس مسئلے پر بحث ہوتی کہ ہو سکتا ہے رندھیر پکڑا جائے اور کل کو پولیس کے سامنے زمیندار کا نام لے لے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شامو کے قتل کے بعد رندھیر کو بھی فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رندھیر جب زمیندار سے ملنے آ رہا تھا، عین اسی وقت زمیندار اس کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا، جسے اس نے دیوار کی اوٹ سے سن لیا، لیکن زمیندار کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اگرچہ زمیندار کو کچھ شک پڑ گیا تھا کہ کسی نے ان کی بات سن لی ہے۔ رندھیر کو زمیندار کے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے زمیندار کو اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ رندھیر نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے۔ دوسری طرف شامو جب اپنی محبوبہ سے ملنے آ رہا تھا، راستے میں زمیندار کی لاش دیکھ کر رک گیا۔ ادھر موقع پر پولیس پہنچ گئی، جس نے شامو کو قاتل سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ شامو کا زمیندار کے خلاف باتیں کرنے اور اس کو ظالم قرار دینے کا معاملہ پہلے ہی مشہور تھا، لہٰذا موقع واردات پر موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ زمیندار کا قتل اسی نے ہی کیا ہے۔ ساوتری کو شامو کے گرفتار ہونے کا علم ہوا تو اسے باپ کی وفات سے زیادہ شامو کی گرفتاری کا دکھ ہوا۔ یہ اس کا انتہائی عشق تھا۔ وہ دوڑی ہوئی رندھیر کے پاس روتی ہوئی گئی کہ وہ شامو کو چھڑوانے کے لیے کچھ کرے ورنہ وہ خودکشی کر لے گی۔ رندھیر سے اپنی محبوبہ کی یہ بے بسی نہ دیکھی گئی، اس خیال سے کہ چلو وہ تو اس کا کہا نہیں مانتی، وہ خود اس کی اس خواہش کو پورا کرے گا۔ رندھیر سیدھا تھانے دار کے پاس گیا اور اقبال جرم کر لیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ قتل شامو نے نہیں بلکہ اس نے خود کیا ہے۔ شامو نے تو زندگی میں کبھی چڑیا نہیں ماری، یہ زمیندار کا قتل کیسے کرے گا؟ تھانے دار نے شامو کو چھوڑ دیا اور رندھیر پہلوان کو گرفتار کر لیا۔ ڈرامے کا اختتام انتہائی بہترین ہے۔ یہاں دونوں کردار اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اگرچہ محبوبہ کی بے رخی کا سامنا کرتا ہے، لیکن اپنی یک طرفہ عشق کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس جرم کو اپنے ذمے لے لیتا ہے جس کا کسی کو نہیں معلوم۔ دوسری طرف ساوتری کو شام سے اتنا پیار ہے کہ اسے اپنے سخت گیر باپ کی وفات سے زیادہ غم اس کے محبوب شامو کی گرفتاری کا ہے، جسے وہ ہر قیمت پر بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ رندھیر قتل کے گناہ کو تسلیم کرتا ہے تو بھی ساوتری اپنے باپ کے قاتل سے اس لیے خوش ہوئی کیونکہ اس کے محبوب کو چھڑانے میں اس نے کردار ادا کیا تھا۔
ڈرامے کا مرکزی خیال رندیر کی پہلوانی ہے، جو نہ صرف جسمانی طاقت و قوت کے لحاظ سے پہلوان ہے بلکہ وہ عشق کے میدان میں بھی پہلوان ہے کہ اس نے اپنے پوشیدہ جرم کا اظہار صرف اور صرف اپنی محبوبہ کی معشوق کے لیے کیا۔ اس نے شامو کو تو بچا لیا لیکن خود پھانسی پر جھولنے کے لیے تیار ہو گیا۔